ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ویلوگ ہمارا انتہائی اہم ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کو ملاقات کرنے سے 2 ہفتوں کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے، ڈلہی جیل میں نہیں مل سکتا۔ اور دوسرا مین ٹاپک ہے کہ علی امین گنڈاپور کو نوٹس جو جاری ہو کہ علی امین گنڈاپور نائل ہو جائیں گے، اس کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن پہلے سے دے رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے پابندی لگائی۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے آپ کو ہم بتائیں گے کہ دہشت گردی کی وجہ ہے یا کچھ وجہ اور ہے کہ عمران خان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں۔ پاکستان اور انسانی حقوق اور اسلام کی تاریخ میں یہ کسی کو حق نہیں ملتا کسی سے ملاقات کرنے سے روکنا، لیکن عمران خان کو ملاقات کرنے کے لیے روکا جا رہا ہے۔ اور کیا عدالت انصاف ملے گا؟ میں تو فوری طور پر کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کی طرف سے رجوع کرنا چاہیے اور فوری طور پر عالمی عدالت سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ عمران خان کو انصاف مل سکے۔ پاکستانی عدالتوں سے عمران خان کو انصاف نہ ملنا اور پی ٹی آئی کی قیادت کو فوری طور پر عالمی عدالت کی طرف جانا چاہیے اور عمران خان کو ریلیف تب ملے گا اگر عمران خان کے ایم پی ایم این اے مجتزین عمران خان کی پارٹی بھی ملی ہوئی ہے۔ ابھی تک عمران خان پر جو سختیاں اس کی پارٹی کی وجہ سے، جس پارٹی کے ساتھ 80% لوگ ہوں اور اس کے رہنما ملے ہوں اور نہ احتجاج کی کال دو نہ کچھ اور کرے، جس کا مطلب کیا ہے؟ پاکستانی قوم سمجھتی ہے اور پی ٹی آئی پر مزید سختیاں کی جائیں گی۔ ہمیں ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی پر کریک ڈاؤن شروع کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عمران خان پر سختی کی کہ عمران خان کو ورزش کرنے سے اور شاعری محدود کر دی گئی کہ اب پاکستان کی عدالت انصاف دے گی۔ جو بیٹھی تھی رات کے 12 بجے تک عمران خان کو سزائیں دینے والی، اب کیا اسلام آباد ہائی کورٹ رات کے 12 بجے تک بیٹھے گی؟ نہیں۔ اور جب ٹائم ہوتا ہے 2 بجے تو 40-45 منٹ لیٹ آتی ہے اور 10-20 منٹ سماعت کر کے چیف جسٹس 9-2-11 ہو جاتا ہے۔ تو نواز شریف کی درخواست ابھی آئی نہیں تھی تو چیف جسٹس صاحب نے درخواست کو نمبر لگائے اور فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ اور عمران خان کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ عمران خان کے پہلے کیسے جو ٹرائل چل رہے تھے، عمران خان کی سزا کو تو اپیل پہلے نوٹس جاری کرتے تھے، پھر اعتراض، پھر فیصلہ محفوظ کیا جاتا، پھر 10 دن بعد سنایا جاتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نواز شریف کے کیس میں فوری طور پر سماعت مقرر، فیصلہ محفوظ ہوئے، 10 منٹ بعد فیصلہ سنا دیا گیا اور نیب کی جانب سے عمران خان اور نواز شریف کی نہ کوئی دلیل دی نہ کوئی دی، اور صرف یہی کہا کہ ہم نواز شریف کے کیس کی مخالفت نہیں کرتے اور نہ دلیل دیتے ہیں۔ جیسے چوروں کے ساتھ کتی ملی ہوئی ویسے ہی ہوا۔ اور کیا عمران خان کی جان کو خطرہ ہے؟ بے شک عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن عمران خان کو ملاقات کرنے سے روکنا یہ ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور انسانی حقوق کی ورزی پر کیا عالمی عدالت کی طرف جانا چاہیے؟ میں تو پہلے کہہ رہا ہوں عمران خان کو فوری طور پر عالمی عدالت میں جانا چاہیے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ سے اور چیف جسٹس قاضی فیض سے انصاف ملنے کی امید ایسی ہے جیسے بلی کو دودھ کی رکھوالی کرنا۔ اور پاکستان تک انصاف کیا ملے ہوئے ہیں اور عمران خان کی جان جب خطرے میں تو کیا پی ٹی آئی کے رہنما ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ عمران خان کو انصاف دلانے کے لیے کچھ نہیں کر رہے، صرف وکیل ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا عمران خان کے جو اہم نقطے کے کیس کون کون سے عمران خان کو وہ ایسا رکھا ہوا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ امید ہے آپ کو بات ہماری سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور آج دوسرا ٹاپک ہے کہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ کیا ہوگا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں علی امین گنڈاپور عمران خان کا مضبوط وفادار ساتھی ہے، اس لیے علی امین گنڈاپور کو نائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا علی امین گنڈاپور نائل ہو جائیں گے؟ جی، الیکشن کمیشن سے علی امین گنڈاپور کو نائل کرنے کا پورا پلان ہے۔ کیا پشاور ہائی کورٹ اس میں ریلیف دے گی یا نہیں، اس کے آنے والے وقت بتائے گا۔ کیا توہین عدالت لگے گی؟ کل سماعت ہے الیکشن جو سمجھتے ہیں کہ وہ قانون برابر ہوگا یا نہیں۔ اگر ایسا گنڈاپور پر ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کسی مسلم حکومت کو گرانا اور اس کے ساتھ چلنا۔ کیا پیغام دیا جا رہا ہے پاکستانی قوم کو کہ آپ کے ساتھ جو بھی ہوگا ہم دیکھا جائے گا۔ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ پاکستان عمران خان کی حفاظت کے لیے دعائیں کریں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا، اگر پسند ہے تو کامنٹ دیں۔ شکریہ۔